اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا دجال کے خروج کا وقت بہت قریب ہے اور اس فتن دور میں طرز زندگی پر روشنی ڈالیں؟ بھائی دیکھیے، دجال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے آپ اس کو اپنے زمانے ہی سے آپ اس سے متربع کرتے آئے ہیں، تو قریب ہے، لیکن کتنا قریب ہے ظاہر بات اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی تیاری میں رکھیں، دجال کے فتنے سے بچانے کی تیاری میں رکھیں کہ ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ فکر ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے درمیان فکر تھی دجال سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بات واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھیا دجال کی نشانیاں تو نہیں آئی ہیں لہذا ہمیں دجال سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں جب یہ مشروع قرار دیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور آخر میں ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اس کا مطلب کہ دجال کے فتنے ایسے ہیں جس سے اگرچہ کوئی آدمی دجال کو نہ پائے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دجال جن فتنوں کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، مثال کے طور پر لوگ مال کی لالچ میں دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، لوگ جہالت کی بنیاد پر دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، لوگ جو رہتے ہیں نا کہ ہوا پرستی کی بنیاد دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے، باہمی سخت اختلاف ہوگا، دجال سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، لہذا بہت سے لوگ اس خوف سے دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جیسا کہ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی فتنہ اس روئے زمین میں نہیں، وہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے، تو جو شخص اس فتنے سے اپنے آپ کو اب نہیں بچا پائے گا وہ دجال کے وقت بھی اپنے کو ان فتنوں سے نہیں بچا پائے گا، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جی شیخ صاحب، اگر یہاں پر کوئی یہ تشریح کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کہا ہے کہ صرف فتنے سے بچنے کے لیے، اگر کوئی کہے کہ آج جو ہے یعنی جو فیکٹریوں کا دھواں ہے وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ بھی دجال کی ایک شکل ہے، سائنس بھی ایک دجال ہے، اور فلاں فلاں چیزوں کو دجال کا نام دینا، یہ کوئی شخص جو حدیث اور قرآن کو سمجھتا ہے اس پر ایمان رکھتا وہ یہ نہیں کہے گا، الا یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میری سمجھ اور میری سوچ اور میری فکر صحابہ اور تابعین اور ائمہ کی فکر سے اوپر ہے، ان لوگوں نے قرآن حدیث کو نہیں سمجھا، میں سمجھ رہا ہوں۔ جی ممانعت کس چیز میں آئے گی جب وہ اگر یہ تشریح کرتا ہے اس چیز کی لے کر؟ اس لیے کہ یہ جھوٹی اور تعویل ہے، یہ غلط تعویل ہے، ہمیں تعویل سے روکا گیا ہے، ہمارا ہم سے مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات بیان کی ہیں وہ ایک انسان کی صفات ہیں، نہ یہ کہ وہ جراثیم کی اور یہ دھواں اور اس کی صفات ہیں۔ یعنی کوئی شک پیدا کرنے والا یہاں شک نہیں پیدا کر سکتا کہ جب جو چیز انسان کی زندگی میں آ ہی نہیں رہی ہے اس سے فتنہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی ابھی آپ نے توجہ نہیں دی جو ہم نے بات کہی ہے، آپ نے فرمایا اس دنیا میں جتنے فتنے ہیں وہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہیں، تو جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ دجال سے اگر اس کی ملاقات پھر بھی نہیں بچا پائے گا۔ انہی میں سے کیا ہے؟ ہوا پرستی ہے، جہالت ہے، باہمی فوٹ ہے، مال کی زیادہ محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دجال کے فتنے جو اس زمانے میں ظاہر ہو رہے تھے ان فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے انسان، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّجَّالِ، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ اور یہ بھی مسیح دجال کا مسلمانوں کی فوٹ ہے، یہ فوٹ بڑھتے 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 انتہا کو پہنچے گی، اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ مال کی محبت اور لالچ ہے، یہ بڑھتے بڑھتے اس تک ہو جائے کہ لوگ اسی کے لیے دین اپنا قربان کر دیں گے۔ یعنی یہ بدایہ ہے، سمجھ لیجیے سٹارٹنگ ہے یہ سب چیز۔ جی یہ ساری چیزیں دجال کے فتنے کے پیش خیمہ ہیں۔ تو آج اس کو فتنے کا دجال کا فتنہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کہہ سکتے ہیں، دجال کے فتنے کی ایک شکل ہے، اس لیے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی فلاں فلاں چیز کو اگر کہتا ہے کہ جیسے مثال کے تو کسی نے کہا کہ سائنس اگر دجال کا فتنہ ہے، تو بھائی سائنس تو ایک علم ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ علم انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، ہم چنی دیکھرے نیست، اور اس کی ایسی تعویل کا تو فتنہ بن جائے گی، چاہے قرآن کا علم ہے، چاہے حدیث کا ہے، چاہے سائنس کا علم ہے۔ اگر کسی انسان کو اس میں مبتلا تو فتنہ بن گیا، وہ اس کے لیے علم ہے، اسی سے تو بچنے کی ضرورت ہے نا ہم کو۔ جی یعنی کسی بھی چیز کو دجال نہیں کہا جا سکتا، لیکن دجال کا فتنے کا ایک شکل ضرور۔ بالکل ہاں، دجال ابھی آیا ہی ظاہر ہی نہیں ہوا ہے،
جی جی دجال جب ظاہر ہوگا تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں بڑھ کر آگے بڑھ کر کہ پاگل لوگ ہیں جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں, دجال آ چکا ہے, یہی دجال ہے. ظاہر بات ان سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ پاگل جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے. جو پاگل ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا, وہ جو ہے اپنی عقل کے لحاظ سے پاگل ہو گیا, اپنے علم کے زوم میں پاگل ہو گیا ہے, یہ لوگوں کو پاگل کہہ رہا ہے. جی یعنی جب تک دجال کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک کسی کو دجال نہیں کہا جا سکتا. بھائی جب تک دجال آئے نا, آپ نے صفات بیان, انسانی شکل ہوگی, اس کی صفات آپ نے بیان کی ہے, اس کی پڈلیوں کی صفات بیان کی ہے, اس کے چہرے کی صفات, اس کی آنکھوں کی صفات بیان کی ہے, ساری چیزیں بیان کی ہیں, اس پر بھی انسان کو شبہ رہ جائے تو اس سے بڑی پاگل پنی کیا ہے. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.